کو صحیح کرو، ہر ایک کی عزت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، بڑوں کے ساتھ حسن معاملہ کرو، ان کا ادب احترام کرو۔ اسلام نسائی تعلیمات سکھاتا ہے۔ اخلاقیات یہ ہے کہ تم سارے جو محتاج لوگ ہیں ان کا سہارا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا ایو الاسلام افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین اسلام کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اطعم الطعام والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو کھانا کھلانا، بے سہاروں کے لیے سہارا بننا، اور ہر اس شخص کو سلام کرو جسے تم جانتے ہو یا جسے تم نہیں جانتے، ان سارے لوگوں کے ساتھ سلام کا معاملہ کرو۔ سلام کو آپس میں رواج دو، مسلمانوں کا شیوا، مسلمانوں کا شعار آپس میں سلام بڑھانا ہے۔ اگر آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، آپس کی نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو آپس میں سلام کو رواج دو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، آپس میں سلام زیادہ کرتے رہو تاکہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو، تمہارے دلوں سے آپس کی نفرت ختم ہو جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دعوت دیتا ہے، چاہے غیر ہو چاہے مسلمان ہو۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ تم سب ایک ہو، ایک اللہ کے بندے ہو۔ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی بڑا مالدار ہے تو غریب پر اس کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ سب کا نسب یہ ہے تم سب ایک ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ حقوق کی ادائیگی کرتے ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ تم جانور تک کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ انسان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کو تکلیف ہاتھ کے ذریعے مت پہنچاؤ، اپنے زبان کے ذریعے مت پہنچاؤ۔ زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ انسان کے دل پر جب رہتا ہے، ہاتھ کا زخم پڑنے کے بعد ختم ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن زبان کے ذریعے اگر آپ نے کسی کو گالی، کسی کو کوئی بات کہہ دی تو اس کا وہ زخم کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ گناہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب تک وہ بندہ کو ہم سے ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ بھی ہمارے اس گناہ کو معاف نہیں کرے۔ آپس میں ایک ساتھ ایک رہ کر زندگی گزارو، ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کی ہمدردی کرو۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اخلاقیات کی یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی آپ کی بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اگر اس کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے اپنے گھر میں پریشان ہے تو اس کی ساری عبادت رائے گا۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں اپنے پڑوسیوں کے عیال کا بھی حکم دیا، اپنے ہمسایوں کے عیال کا حکم دیا۔ جب پڑوسیوں کے حکم کی یہ بات ہے تو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ماں بہنوں کی، اپنے ماں باپ کی جو حقوق ہے ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے، نہ ہمارے کسی فعل سے کسی آدمی کو تکلیف ہو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام کو یہ دعوت دیتا ہے کہ جانوروں تک کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کرو تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کی نسبت کرو۔ جانور کے سامنے ذبح کی جانے والی جو چھری ہے اس کو تیز مت کرو تاکہ اس کی وجہ سے جانور گھبرا نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ دیکھیے اسلام نے کہاں تک ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ آج کا پیغام سیرت ابراہیم کا یہی ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ اگر ہم نے مسلمانی چھوڑ اللہ کی عبادت چھوڑ دی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کا اندھیرا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ بتاؤ بندو دنیا میں کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو بالکل چھوڑا دیا، خصوصاً آج کے ماحول میں اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بنیادیت سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ گناہوں کا سمندر پھیلا ہوا ہے،
طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہے، نگاہ اٹھائیں تو گناہ ہے، ہم اپنے مذہب میں ٹوکتا رہیں، ہم اپنے عقیدے میں ٹوکتا رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ غیروں کو دیکھ کر بڑی افسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی ایسی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمارا شریعت الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہماری مذہب کی تعلیمات الگ ہے، ہم دوسروں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمارا لباس شریعت کے مطابق ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے لباس کو غیروں کے لباس کے ساتھ مشابہت کر دی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے لباس کو غیروں کی مشابہت کی وجہ سے پہنتا ہے، اوڑھتا ہے، تو اس نے غیروں کی مشابہت اختیار کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حشر انہی کے ساتھ فرمائے۔ آج ہمارے لباس کو دیکھ لیجیے، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، شوق میں، ان کی محبت میں، ان کی شفقت میں، آج ہم نے اپنے بچوں کو انگریزوں کا لباس دیا، ان کو ہم نے ایسے لباس پہنا دیے جس لباس سے ان کا سطر نظر آ رہا ہے۔ ایسا ہم نے اپنے بچوں کو ننگا کر چھوڑ دیا۔ محترم دوستو، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں، مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں گڑی رہیں۔ اللہ نے انہیں پردے کا حکم دیا، وہ پردے کی پابند رہیں، وہ غیروں کی طرح باہر نہیں پھر سکتی، ان کا باہر کی صدر میں داخل ہے، ان کے جسم کے سارے آزاد صدر میں داخل ہے، وہ غیروں کی طرح، دنیا والوں کی طرح اپنے آپ کو عورت کے ساتھ باہر نہیں گھما سکتی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج کا یہ پیغام یہی پیغام ہے کہ ہم ایک بن کر زندگی گزاریں، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، مسلمان بن کر زندگی گزاریں، پوری طرح اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، اس اللہ کی عبادت کریں جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی کو بہت بہترین انداز میں سنوارا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس رب کریم سے اس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک وسواک فعدلک، جس اللہ نے تجھے بہترین انداز میں بنایا، تجھے اتنا خوبصورت بنایا، تجھے ہاتھ پیر عطا فرمائے، سوچنے کی سمجھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے۔ اگر انسان کے جسم میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو اپنی زندگی کا سارا سرمایہ بھی خرچ کر دے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کی آنکھ چلے جائے، وہ چاہے کتنا ہی علاج کر لے، اللہ نے جو روشنی اسے عطا فرمائی تھی، اس طرح کی روشنی اپنی زندگی کی ساری دولت کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے یہ چاند سورج کو بنایا، اس زمین کو بنایا، دنیا کے سارے نظام کو بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ بندے میرے بندے بن کر زندگی گزارو۔ جن بندوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ نے ان کی تصویر کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جاری کر دیا۔ آج کا یہ جو دن اور آج کے دنوں میں کی جانے والی قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، ان کی ادائیں ہیں جن کو اللہ نے پسند فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، تو ہر آزمائش میں پورے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں آپ نے چھوڑ کے جانے کا ان کے لیے فیصلہ ہو گیا تو اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم۔ اللہ نے بڑی عمر میں جب انہیں اولاد سے نوازا تو اللہ نے کہا اے ابراہیم اس لمحے بیوی کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آؤ جس جنگل میں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، بالکل چٹیل میدان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور معصوم سے بچے کو لے کر بقیع کی وادی میں پہنچے، ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر کھانے کا کوئی انتظام، نہ سائے کا کوئی انتظام، نہ پانی کا کوئی انتظام۔ بیوی کہتی ہے ابراہیم ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ابراہیم کچھ نہیں کہتے، بس لے جا کر انہیں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رخ کو پھیر کر جانے لگتے ہیں۔ تو حاجرہ علیہ السلام اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے اے ابراہیم تم ہمیں اور ہمارے اس معصوم سے ربط ذکر ہو، اس جنگل میں کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کہتے،
بس اپنے روح کو لے کر جاتے ہیں تو بیوی سمجھ جاتی ہے وہ نہ ہو اللہ کا حق ہوگا تو حضرت حاجرہ کہتی ہے ابراہیم کا یہ ہمیں تم اللہ کے حق کی وجہ سے چھوڑ کر جاتے ہو تو وہ عورت بھی اسماعیل علیہ السلام نبی کی ماں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی ان کا ایمان قوت ایسا تھا انہوں نے کہا اگر تمہارے اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر جاتے ہو تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر نہیں کرے ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش ہے کہ اللہ نے سب سے بڑا امتحان دیا اے ابراہیم ہم نے تمہیں جو اولاد عطا فرمائی ہے اس اولاد کو ہمارے لیے قربان کرو کتنا بڑا امتحان اگر انسان سوچے تو اس کے روکنے کھڑے ہو جائے یہ بات اس کے دل پر بجلی کی طرح پڑ جائے کہ اپنے لب کے جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے مقصد ذبح کرانا نہیں تھا مقصد تھا اللہ کے حکم کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے انہوں نے بتا دیا کہ اے اللہ آپ کا حکم جب آئے گا تو میری اولاد کی محبت کچھ نہیں میری بیوی کی محبت کچھ نہیں میرا باپ میرے لیے کچھ نہیں میری بادشاہ میری سردار میرے لیے کچھ نہیں اے اللہ آپ کا حکم میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے جیسے ہی انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے لخت جگر پر چھری چلانا شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو ہٹا کر ٹوٹے کو وہاں بھیج دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادت نہیں پسند آئی اللہ نے فرمان کیا ان هذا له البلاء المبين ابراہیم کی سب سے بڑی آزمائش تھی تم نے کر دکھایا تم کامیاب ہو گئے تمہارا یہ عمل دنیا آنے والے لوگوں کے لیے جان کو ثابت کر یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی اللہ نے ہمیں ثابت کیا قربانی کرو کتنے مالدار ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ثابت کیا اس کے بعد قربانی نہیں کرنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تھے کیا ہم اپنی بات کی بنیاد پر قربانی دے سکتے قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے ساری چیزوں کے اپنے دلوں کو دوسروں کے تعلق سے بات کرو قربانی کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ملتے ہیں تو میرے محترم دوستوں آج ہم اس بات کا عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں کبھی نماز ہمارے سے نہیں چھوٹے گی ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانی دی کیا ہم تھوڑی دیر کاروبار کی قربانی کے ساتھ کاروبار کی قربانی کے ساتھ اسی طرح میرے مطلب دوستوں جن لوگوں کی زندگی قربان کی بات میں بہت سارے مسائل کو سنیں جہاں پر وہ سے جس کی قربانی ہے وہ کوئی زبان یہ کوئی زبان کا سنت ہے یہ اگر ہم زبان نہیں کر سکتے تو جہاں پر اپنا جانور ذبح کرنا ہے قربان کے جانور کو نکلا ہے اس کے بعد دعا پڑھے کر چھوڑ دیتے ہیں قرآن آیت پڑھ سکتے ہیں ایک بچہ قرآن کی پڑھے تو بقرہ الصلاۃ
जानवर को पिटाकर उसके बाद जानवर को तेज चाकू से जुड़ा। ऐसा नहीं है कि चाकू तेज जानवर को तकलीफ होने का पेशा, इसलिए तेज चाकू से अल्लाह अकबर कहकर जुड़ा। जैसे ही जानवर जुड़ा होगा फिर उसके बाद दुआ अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, अगर अपनी जानिब से है तो ठीक है, अगर अपनी जानिब से नहीं है दूसरों की जानिब से दुआ करनी है तो इन्हीं के बजाय भी आगे वापसी दुआ इस्माइल ये दुआ पढ़ेंगे आपके कुर्बानी कबूल हो जाएगी। कुर्बानी के बाद कुर्बानी को गोश्त को तकसीम करना बेहतर है। एक सामने रिश्तेदारों के लिए एक हिस्सा जो लोग जिन्हें मैसर नहीं है उनको पहुंचाने की कोशिश करें, आपस में पड़ोसियों का ख्याल करें। और कुर्बानी की जो खाल होती है उसका हुक्म ये है कि अपने सिवा में अल्लाह से पूरे अगर एक बड़ा मसाकिन उसके गुस्से या एक को बाजार से उसको पहुंचाए, उसको उस कुर्बानी के वो कुर्बानी करने वाला जो मसाल होता है उसको उजरत के तौर पर नहीं दे सकते। अगर हमने उसको चमड़ा दे दिया, जुबान करके उसकी एवज में दे दिया तो ये गलत हो जाए। ये आवाज सही नहीं है। जानवर का हाल गुस्से कुर्बानी यतीम है, मसाकिन